بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالمین نے مختلف آیات میں لفظ استغفار کا ذکر فرمایا ہے اور انبیاء کرام کو استغفار کا حکم بھی دیا ہے، اور خود انبیاء الہی کی زبان سے بھی اس استغفار کے کلمے کو ذکر کیا ہے۔ استغفار غفارہ سے عموماً ہمارے ہاں جو رائج اس کلمے کا پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ استغفار یا یہ کلمہ تب ہی کہنا چاہیے جب اس کے پس منظر میں انسان نے کوئی گناہ کیا ہو، کوئی نافرمانی کی ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآنی اگر اصولوں کو دیکھا جائے اور انسان کی ساخت اور انسان کے وجود میں موجود خیر اور شر، ان دونوں صلاحیتوں کو جو اللہ نے رکھی ہیں، ان کو دیکھا جائے تو انسان دائماً خیر اور شر کی جنگ میں مبتلا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر ہدایت لے لے تو اس ہدایت کو آخر عمر میں محفوظ رکھ لیتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر انسان راہ شر پہ چل رہا ہے تو اس کی انتہا راہ شر پہ ہوگی، نہیں ہے۔ یعنی ایسے بھی ہے کہ انسان خیر پہ چلتے ہوئے ہٹ بھی سکتا ہے اور شر پہ چلتے ہوئے خیر کی طرف آ بھی سکتا ہے، چونکہ انسان کے اندر دونوں طاقتیں ہیں، اور اسی خیر و شر کی جنگ کے درمیان ہی انسان کا سفر ہے، جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں پروردگار عالمین نے اس کائنات کو باب تزاحم بنایا ہے، یعنی یہاں خیر اور شر کے درمیان جنگ ہے، لہٰذا اسی لیے انسان کے لیے جزا و سزا رکھی گئی ہے، اور انسان محتاج ہے اس حیات میں ایک ہادی کا، اور اسی طرح محتاج ہے انسان ایک دست غیبی کا، اور اسی طرح انسان محتاج ہے کہ وہ اس راہ ہدایت پہ رہنے کے لیے دائماً متوجہ رہے اور ایک ایسی غیبی امداد کے سائے میں اور اس کی پناہ میں رہے، اور متوجہ رہے اس خیر و شر کی جنگ میں اپنے اس دائمی دشمن کی طرف جس نے اپنی دشمنی کو چھپایا نہیں ہے۔ لہٰذا استغفار کا معنی اس معنی میں اگر دیکھا جائے تو انسان فاعل مختار ہے، یعنی انسان ہدایت اور ضلالت کی راہ کو انتخاب کرنے میں مختار ہے، یعنی اختیار دیا گیا ہے، اور انسان جتنا بلند مرتبے پہ فائز ہے اتنا مورد خطر زیادہ ہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اس آیہ مجیدہ میں جو سورہ نصر ہے اس کا ایک پس منظر ذکر ہو رہا ہے اسی آیہ مجیدہ میں، سورہ نصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، آگے کیا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ کیا خوبصورت آیت ہے کہ جب تو دیکھے اللہ کی مدد بھی آ گئی اور لوگ فوج در فوج دین الہی میں داخل ہو رہے ہیں۔ دیکھیں یہ مقام خطر ہے، چونکہ سرکار دو عالم کا مطمع نظر کیا تھا کہ یہ دین الہی پھیلے۔ ہر انسان کا یہ مطمع نظر ہوتا ہے کہ میرا ہدف، میرا مقصد جس کے لیے میں جد و جہد کر رہا ہوں وہ کامیابی سے ہمکنار ہو، اور جب وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے
تو انسان خوش ہوتا ہے، اس کامیابی کو اپنے لیے خوشی کا مقام ہوتا ہے، اور یہی مقام خطر ہوتا ہے، یعنی تکبر میں، غرور میں مبتلا ہونے کا یہی موقع ہوتا ہے۔ اور ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت اختیاری کے قائل ہیں، وہ معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی عصمت اختیاری کے قائل ہیں۔ تو پروردگار عالم اس حکم کے ذریعے دو کام کر رہا ہے، ایک تو سرکار دو عالم کے ذریعے امت سرکار دو عالم کو یہ متوجہ کر رہا ہے کہ جو بھی کامیابی تمہیں حاصل ہو، مادی یا معنوی، اس کامیابی کو اپنی طرف کبھی بھی منسوب نہ کرنا، اور اس کامیابی کے نتیجے میں کبھی بھی اللہ سے غافل نہ ہونا، بلکہ جیسے ہی تمہیں کوئی کامیابی مادی اور معنوی حاصل ہو تو اللہ کی تسبیح و تقدیس اور اللہ کی استغفار یعنی پناہ اور اللہ کے اس توجہ اور تنبہ کو زیادہ بڑھا دینا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرا حبیب خود اور اپنی امت کو متوجہ کرو کہ اس کامیابی کے نتیجے میں تکبر میں، غرور میں مبتلا نہ ہو جانا، میری تسبیح بھی کرو، میری تقدیس بھی کرو، اور مجھ سے استغفار بھی کرو، چونکہ یہ جو کامیابی اس مکے کی چھوٹی سی تعداد سے میں نے تمہیں اتنی بڑی کامیابی عطا کی ہے کہ بغیر ظاہری ذرائع کے اس وقت یہ اسلام جو رات کی تاریکی میں ہجرت کرنے والے، مجبور ہو جانے والی ایک چھوٹی سی تعداد کو میں نے پورے مکہ اور مدینے پر بلکہ پورے عرب و عجم پر یہ تمہیں جو تفوق دیا ہے، جو تمہیں کامیابی دی ہے، کامرانی دی ہے، اے میرا حبیب اپنی امت کو بتاؤ اس کامیابی اور کامرانی کا سبب تم نہیں ہو، میں ہوں، لہٰذا میری تسبیح و تقدیس کرو، میری پاکی بیان کرو، واستغفر ہو انہ کان توابا۔ تو یہ ایک اخلاقی اصول بتایا جا رہا ہے قیامت تک کے لیے کہ پوری امت مسلمہ اپنی ہر کامیابی چاہے فرد کی ہو چاہے امت مسلمہ کی کامیابی ہو، ہر کامیابی کے نتیجے میں یہ تین اصول اسلامی کو کبھی فراموش نہ کرے، ہر کامیابی کو اپنے پروردگار کی طرف منسوب کرے اور تسبیح کرے، استغفار کرے اور اللہ کی طرف توجہ اور تنبہ کرے۔ کیونکہ حضور سے منسوخ کیا کہ اے نبی تو واستغفر پڑھ، استغفار کر، تو نعوذ باللہ تو ہمارے معاشرے میں استغفار کا مطلب گناہ سے لیا جاتا ہے، کیونکہ گناہ تو نعوذ باللہ تو نبی تو گناہ گار نہیں ہو سکتے تھے، نہیں اس کا یہ مفہوم جو ہے آپ کا ہماری تھوڑی اس پہ تھوڑا سا کنٹرڈکشن آ رہی ہے کہ ان کا جو مفہوم، ان کا جو کہنا ہے استغفر کا مطلب وہ کچھ اور ہے۔ نہیں، وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو طے ہے نا کہ اس استغفار کے پیچھے کوئی ایسا گناہ شرعی تو سرکار دو عالم کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، چونکہ جب کہ پیچھے فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ کوئی گناہ تھوڑا ہی ہے۔ جب اللہ کی فتح آ گئی، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ کوئی گناہ تھوڑا ہی ہے۔ تو اس کے بعد فوراً حکم ہو رہا ہے فسبح واستغفر۔ اس کے میننگ یہ ہے کہ اے میرا حبیب اس فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے کے نتیجے میں امت مسلمہ میں یہ جو خوشی ہے کہ یہ تکبر کا سبب نہ بنے، تو اس کے نتیجے میں چونکہ سرکار دو عالم کو خطاب کرنے کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ کامیابی تمہیں متکبر نہ کرے، یہ تمہیں اس چیز کی طرف متوجہ نہ کرے کہ یہ کامیابی ہماری وجہ سے ہوئی ہے۔ تو استغفار کا معنی کبھی بھی گناہ نہیں ہوتا، یعنی گناہ کے نتیجے میں استغفار نہیں ہوتی۔ مثلا وہ دوسری حدیث جو ہے کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ گناہ گار ہیں؟ تو فرمایا نہیں مگر میں غافل بندہ ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ استغفار گناہ کے نتیجے میں نہیں ہوتی، استغفار کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ سے غافل نہیں ہیں۔ تو ایک استغفار کا معنی یہ ہوا کہ آپ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں ہیں، آپ خدا کی طرف متوجہ ہیں،
اور دوسرا یہ ہے جو میں نے ابھی ایک اس سے وسیع مفہوم ذکر کیا ہے کہ انسان دائماً اللہ کا محتاج ہے یا نہیں؟ تو یہ اللہ کی طرف توجہ کا نام استغفار ہے، یعنی اللہ کی پناہ میں چلے جانا۔ غفرا کا یہی معنی ہے، یعنی اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں لے لینا، اس کا معنی استغفار، یعنی اللہ سے پناہ طلب کرنا، اللہ سے پناہ طلب کرنا، یعنی اس حالت سے نکلنا جس حالت میں آپ ہیں، اس حالت سے نکل کر اللہ کی پناہ میں جانے کا معنی استغفار ہے۔ ایک معنی یہ ہے، جس طرح مثلاً وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول تمہارے لیے استغفار کرے۔ تو جس رسول کے استغفار پر امت کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، خود اس رسول سے اگر کہا جائے استغفار کریں تو اس کا معنی یہ تھوڑا ہی ہوگا کہ وہ گناہ گار ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرا حبیب، آپ ہمیشہ میری پناہ میں رہیں، آپ ہمیشہ میری طرف متوجہ رہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں کہوں کہ جو علماء نے اور عرفاء نے ایک بڑا پیارا اس کے جگہ ایک جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہتے ہیں ممکن ہے عام لوگوں کے لیے جو نیکی ہوتی ہے، جو اللہ کے مقرب ہیں ان کے لیے وہ گناہ بن جاتے ہیں۔ مثلا ہمارے لیے اللہ سے جنت مانگنا نیکی ہے، حسنہ ہے، لیکن جو اللہ کے مقربین ہیں ان کی عبادت جنت کے لیے نہیں، چونکہ جنت مانگنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سے وہ مانگ رہے ہو جو اللہ کا غیر ہے۔ بالآخر جنت خدا تو نہیں ہے نا، اگرچہ خدا سے جنت مانگ رہے ہیں۔ اب دیکھیں امیر المومنین کے مناجات کا ایک جملہ ہے نا، الہی ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا لنارک، اے میرے پروردگار میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، جہنم کے خوف سے نہیں کرتا۔ اب کون ہے ہم میں جو یہ دعویٰ کرے کہ میری عبادت ان دونوں حالتوں سے باہر ہے؟ کر سکتا ہے کوئی دعویٰ کہ میں نہ جنت کے لالچ میں عبادت کر رہا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کر رہا ہوں؟ کون ہے ہم میں؟ بس امیر المومنین یہ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اس کے میننگ کہ امیر المومنین کی عبادت صرف اور صرف خدا کے لیے ہے۔ ائمہ معصومین اپنی عبادت کی اس بلندی کا ذکر فرما رہے ہیں، یعنی اگر کائنات میں جنت اور جہنم کا تصور ختم بھی ہو جائے تو محمد و آل محمد اللہ کی وہ پاکیزہ مخلوق ہیں جو پھر بھی اللہ کی بندگی کریں گی۔ اسی طرح استغفار پروردگار ایک ہمارا استغفار ہے، ہماری استغفار گناہوں کا نتیجہ ہے، اور ان کا استغفار اللہ کے قرب کا نتیجہ ہے۔ یعنی ایک توبہ ہوتی ہے گناہوں کے نتیجے میں، اور ایک توبہ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کہ مقام قرب پر معصومین حتیٰ اس چیز کی بھی توبہ کرتے ہیں کہ جو وہ عام حالت میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے بعض اوقات ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بڑا دقیق نقطہ ذکر کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں گے۔ مثلا سرکار دو عالم اور ائمہ معصومین اگرچہ اللہ کی حکم کی اتباع کرتے ہوئے سرکار دو عالم جب تبلیغ کے لیے متوجہ ہوتے تھے انسانوں سے، تو ظاہر ہے ابو جہل سے بھی، ابو لہب سے بھی اور منافقین سے بھی متوجہ ہوتے تھے نا۔ ہاں، آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم منافقین مدینہ سے اور مشرکین مکہ سے متوجہ ہوتے ہیں تو یقینی بات ہے جب ان سے بات کر رہے ہیں تو وہ جو شدت قرب ہے خدا سے، ظاہر ہے وہ شدت کم ہوتی ہے جب انسان کسی اور سے بات کر رہا ہے۔ اب میں جب آپ سے متوجہ ہوں اور تھوڑی دیر بعد آپ سب جب نماز کی حالت میں جائیں گے تو ابھی آپ کی توجہ میری طرف ہے اور میری آپ کی طرف، لیکن جب حالت نماز میں ہوں گے تو ہماری توجہ ایک دوسرے کی طرف تو نہیں ہوگی، خدا کی طرف زیادہ ہوگی نا، ایسا ہی ہے نا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یقینی بات ہے کہ انسان اس جسم عنصری میں جب سرکار دو عالم کی توجہ ہے تبلیغ دین کی خاطر منافقین کی طرف،
تو اس وقت شدت قرب کم ہو رہی ہے اللہ کی طرف، لیکن جب حالت نماز میں گئے تو شدت قرب بڑھ گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ معصومین جب مصلی عبادت پہ جاتے تھے تو یہ لمحات حتیٰ جو انہوں نے خدا کی اطاعت میں ہی تبلیغ دین کی ہوتی تھی، حتیٰ مقام قرب الہی میں، اس کو بھی مقام قرب الہی میں بھی محبت خدا میں اسے بھی ایک معنی میں گناہ تصور کرتے تھے، لیکن گناہ شرعی نہیں، گناہ عرفانی۔ محبت کے اس مرحلے اور اس معرفت کی منزل پہ ائمہ فائز ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی دیر بھی ہم نے حکم خدا کی خاطر بھی جو شدت قرب میں کمی آئی ہے یہ بھی کیوں آئی ہے، لہذا ان کا گریہ جہاں محبت میں ہے وہاں اس شدت قرب میں کم ہونے پر بھی ہے۔ یہ ہے، اب جب یہ منزل ہو اور یہ معرفت کا مقام ہو تو پھر اسے درک کرنا مشکل ہے۔ لہذا اسی لیے کہا گیا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ بعض اوقات جو ابرار یعنی نیک لوگوں کے لیے حسنات نیکیاں ہوتی ہیں، اللہ کے مقربین کے لیے وہ بھی سیئات بن جاتی ہیں، ان کے لیے وہ بھی گناہ بن جاتے ہیں۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی ابرار اللہ سے جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مقربین اللہ سے جنت مانگنا عبادت کی توہین سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ سے غیر اللہ کو مانگنا یہ عبادت نہیں ہے، عبادت یہ ہے کہ اللہ سے اللہ کو مانگا جائے۔ جی بسم اللہ۔ کل فرمائے عرض کیا تھا جی جی وہ بھی مجسم صورت میں نام حاضر ہوگی، اس کے گناہ بھی مجسم صورت میں حاضر ہوگا۔ اگر گناہ کے بعد اس نے توبہ کی ہے، اب توبہ کا کنسیپٹ یہاں پہ کیا ہے کہ اگر اس کی توبہ اس نے کر لی ہے، استغفار کر لی ہے، تو کیا اب اس کے گناہ وہاں سے ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے، وہ وہاں پہ پیش نہیں ہوں گے اور اس کا نام اعمال جو ہے وہ درج نہیں ہوں گے، وہاں پہ کیا ہوگا؟ جی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ میں نے کل عرض کیا، اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی عرض کر دوں کہ ہاں یہ قرآن مجید کی آیات بھی اور روایات دونوں اس کی تائید کرتی ہیں۔ مثلا میں وہ آیات بھی کل دیکھ رہا تھا، اب ذہن میں وہ آیات نہیں، لیکن معنی اور مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ قیامت کے دن انسان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، اس کے اعضاء اس کی گواہی دیں گے۔ تو گواہی دیں گے سے کیا مراد یہ ہے کہ وہاں جو جہان ہے نا وہ جہان حیات ہے، یعنی جو کچھ ہے نا وہ آپ کے خلاف یا آپ کی حمایت میں ہے۔ مثلا یہ ہاتھ کس کے خلاف گواہی دے گا؟ جب میرا ہے، یہ میری اسی حقیقت کے خلاف یا میری حقیقت کی حمایت میں کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی جو میں محفوظ ہے، جو کر رہا ہوں کام، یہ ہاتھ اس کی حمایت یا مخالفت میں کھڑا ہو جائے گا۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ انسان کا جو باطن بن رہا ہے نا وہاں وہ اس کے ساتھ محشور ہوگا۔ احادیث ہیں، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ پناہ اس وقت سے مانگتا ہوں جب میری امت میں کچھ لوگ بھیڑیے کی شکل میں محشور ہوں گے، کچھ لوگ بندر کی شکل میں محشور ہوں گے، کچھ لوگ سور کی شکل میں محشور ہوں گے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے امتی اور اس شکل میں؟ فرمایا جیسا ان کا باطن ہوگا ویسا ظاہر ہو جائے گا۔ یعنی مثلا جو انسان یہاں ظلم کرتا رہا، جس انسان نے یہاں انسانوں پر ظالمانہ حکومتیں کی ہیں، اب میں نام لینے میں بھی قباحت نہیں، مثلا کیا آپ سمجھتے ہیں یہ صدام، یہ حسنی مبارک، یہ ظالم، یہ فاسق، یہ فاجر بادشاہ، یہاں ان کی انسانی شکل ہے لیکن ان کے اندر کا جو حقیقت ہے وہاں ظاہر ہو جائے گی، یہ اسی کے ساتھ محشور ہوں گے۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پروردگار عالمین نے اس انسان کو چونکہ صاحب اختیار بنایا ہے، تو وہ جو اختیار دیا تھا وہ اسی لیے دیا تھا کہ انسان اپنے آپ کو ویسا بنائے جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اب چونکہ جیسا خدا چاہتا ہے اگر یہ ویسا نہیں بنائے گا تو اس کی حقیقت ویسی بنتی جائے گی جیسا یہ خود بنا رہا ہے۔ ظاہر ہے اللہ نے اسے صاحب اختیار بنایا اور اس نے اعمال سے اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے۔ سوال تھا برادر کا کہ انسان اگر اعمال بد کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کی ایک شکل بن رہی ہے باطنی، جو میں نے عرض کیا تھا، لیکن اگر توبہ کرتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ بد شکل کو جو اس نے بنائی تھی اللہ نے مشروط کیا تھا کہ اگر یہ اس بد شکل کو قائم رکھے تو اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ تو توبہ کا در بھی پروردگار نے یہی کھولا ہے، اور قرآن مجید میں اس توبہ کے در کو کھولنے کے بعد اس کا نتیجہ بھی یہی ذکر کیا۔ اور کیسے ذکر کیا؟ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات۔ پروردگار نے فرمایا کہ یہ توبہ ایسی نیکی ہے جو برائیوں کو کھا جاتی ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ ایک بات اور عرض کروں تاکہ آپ کے لیے اور آسان ہو جائے، توبہ ایک ایسی نیکی ہے اور ایک ایسا حسنہ ہے کہ پروردگار نے اس کائنات کی اساس اور بنیاد، توجہ فرمائیں گے، پروردگار نے اس کائنات کی اساس اور بنیاد رحمت پہ رکھی ہے، غضب پہ نہیں۔ اللہ کی رحمت کائنات پہ غالب ہے، غضب غالب نہیں۔ غضب بے قدر ضرورت ہے اور رحمت بے قدر ضرورت نہیں، اپنی آخری حد تک ہے۔ اسی لیے معصوم ایک دعا میں فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار تیری رحمت ہر شے پہ غالب ہے، رحمتی وسعت کل شیء، تیری رحمت ہر شے پہ غالب ہے، وسعت کل شیء، ہر شے پہ اس کی وسعت ہے۔ تو اللہ نے اس کائنات کی اساس اور بنیاد چونکہ رحمت پہ رکھی ہے، لہٰذا اگر بندہ پلٹتا ہے تو اس کو پلٹنے کا موقع اللہ نے دیا ہے۔ چونکہ اللہ نے یہ طے نہیں کیا کہ میں نے اسے حتماً جہنم میں بھیجنا ہے، بلکہ طے یہ کیا ہے کہ یہ جہنم سے واپس آئے۔ اب جب وہ توبہ کرے گا تو وہ شکل جو بن رہی تھی اس کے عمل بد سے یہ اس سے پلٹ آیا، یہ اس سے پلٹ آیا، یعنی اس نے اپنے دست قلم سے اسے مٹا دیا۔ آسان لفظوں میں کہوں، جیسے ریزر سے بچہ لکھتا ہے اور ریزر سے مٹا دے تو جو لکھا تھا مٹ گیا، لیکن ادھر جو لکھا تھا مٹانے سے دوسری دفعہ لکھنا پڑتا ہے۔ لیکن اس پروردگار کا یہ کرم ہے، جیسے ہی توبہ کرے گا وہ مٹ گیا جو برائی سے لکھا تھا، اس کی جگہ پر اب اسے لکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود لکھ دے گا۔ پروردگار اس کے بدلے میں خود لکھ دے گا، اور خدا کہتا ہے اس کے بدلے میں میں اتنی ہی نیکیاں دے دوں گا جتنی اس نے برائیاں کی تھی، مگر شرط یہ ہے، توبہ کا معنی یہ ہے، پوچھا گیا معصوم سے ہم کیسے یقین کریں کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی؟ توجہ ہے، کیسے یقین کریں کہ توبہ قبول ہو گئی؟ معصوم نے فرمایا توبہ قبول ہونے کی ایک شرط ہے، ایک کیا؟ فرمایا اگر تم دوبارہ وہ گناہ نہ کرو تو یقین کر لو توبہ قبول ہو گئی۔ تم ایک کام کرو کہ دوبارہ گناہ نہیں کرو گے، پھر یقین کر لو کہ قبول ہو گئی ہے۔ کم از کم جب توبہ کر رہے ہو یہ حتماً ہر قیمت پر تمہارا یہ ارادہ قوی ہونا چاہیے کہ اب میں اس طرف نہیں پلٹوں گا۔ جی کوئی اور سوال؟ جی بیٹا، جزاک۔ جی یہ سوال ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا تھا کہ سفر میں روزہ حرام ہے، آیا وہ سفر جو حرام سفر ہو، مثلاً اگر بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر سفر کرے تو روزہ حرام، روزہ رکھنا کیسا ہے؟ ہاں، سفر معصیت چونکہ سفر نہیں ہوتا،
ایک قاعدہ کلیہ ہے، جس سفر میں نماز پوری ہوگی اس سفر میں روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ لہٰذا اگر سفر معصیت ہوگا تو نماز پوری ہوگی، اور جس سفر میں نماز پوری ہوگی اس سفر میں روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ اب یہ طے کرنا پڑے گا کہ اگر سفر معصیت ہے، یعنی اس میں نماز اگر قصر نہیں ہے تو روزہ بھی قصر نہیں ہوگا۔ جب قرآن ایک ہے، شریعت محمدی ایک ہے، معصومین کے فرامین ایک ہیں، تو مجتہدین کرام کے فتاویٰ میں تضاد کیوں ہوتا ہے؟ مثلاً ایک ہی مسئلے کو ایک مجتہد جائز جبکہ دوسرے حرام قرار دیتے ہیں۔ البتہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک حرام اور دوسرا جائز قرار دے، حرام اور جائز کا نہیں ہوگا مسئلہ۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک واجب کہے اور دوسرا جائز کہے، حرام اور جائز کا نہیں ہو سکتا، تضاد نہیں ہوگا، واجب اور جائز کا ہو سکتا ہے، حرام اور جائز کا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے، چونکہ اس میں تضاد آ جائے گا، وہ نہیں ہے۔ جائز اور واجب کا ہو سکتا ہے، اور اس میں ممکن ہے ایک کے پاس ایک دلیل ہے اس کے وجوب پر اور دوسرے کے پاس جواز پہ دلیل ہو سکتی ہے، اور اس کے پیچھے ایک وہ آیت کے حوالے سے اس کا فہم ہے اور اس آیت سے اور دوسرے کا، اور یہ بھی 19-20 میں آتا ہے۔ مثلا آپ تضیع المسائل پڑھ لیں، آپ کو 99% جو مسائل ہیں تضیع المسائل میں وہ مجتہدین کے ایک نظر آئیں گے، اور وہ 1% مسائل میں اختلاف نظر آئے گا، اور وہ اختلاف بھی بہت کم مسائل میں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، باقی جو 9 دن ہیں آپ دیکھ لیں، روزے کے مسائل میں ہی دیکھ لیں، آپ قصر کے مسائل دیکھ لیں، آپ 3 مجتہدوں کی توضیح پڑھ لیں، آپ مثلا بہت کم ہوگا کہ آپ ان مسائل میں کوئی اختلاف آپ کو نظر آئے، بہت منیمائز اختلاف نظر آئے گا، بہت کم۔ اسی طرح وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، واجبات نماز کے مسائل ہیں، شکیات نماز کے مسائل ہیں، وہ بہت کم مسائل ہیں جن میں اختلاف ہے۔ ہم نے یہ ایک ذہن بنا لیا ہے کہ ان کے اختلاف زیادہ ہیں، اختلاف بہت کم ہیں۔ ہاں ہمیں اختلاف اس لیے زیادہ لگتے ہیں کہ اختلافات کو زیادہ سامنے لایا جاتا ہے، اتفاقات کو سامنے لایا نہیں جاتا، اور یہ اختلاف ایک طبی چیز ہے، اس کے پیچھے ایک پورا وہ فلسفہ ہے، اور یہ اختلاف ہر علم میں موجود ہے۔ مثلا اب چونکہ سوال اس پہ رائے میں کیا گیا ہے تو ایک ہی بات کر دیتا ہوں، آپ کو ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آپ تک بات پہنچ بھی جائے گی، اور آپ کے پاس جواب ہوا تو مجھے دے دیجئے گا۔ آئین پاکستان ایک ہے یا نہیں؟ بولیں، ایک ہی ہے، آئین ایک ہے، اور مقدمہ بھی ایک تھا یا نہیں؟ ایک ہی تھا، مقدمہ بھی ایک تھا، آئین بھی ایک تھا، ایک ہی آئین میں ایک ہی مقدمے میں مدعا بھی ایک تھا، 5 جج تھے، اور اس میں رائے کتنی آئی تھی؟ 3 ایک طرف تھے اور 2 ایک طرف تھے نواز شریف کے مسئلے میں، تو کیوں آئی تھی جب آئین ایک ہے؟ میں اسی لیے میں نے وہ واضح بات کی جو ٹی وی پہ آئی، ایک آئین پہ ایک ہی مقدمہ، اور دونوں نے قبول کیا، یعنی جو 3 جج ایک طرف تھے 2 جج ایک طرف تھے، دونوں کا پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس مقدمے میں جو 3 ججز کی رائے ہے کلی طور پر ان سے متفق تھے، لیکن جزیات میں اختلاف کر رہے تھے، ایسے ہی تھا نا۔ اب آئین کی تشریح میں اختلاف تھا، آئین میں اختلاف نہیں تھا، آئین کی تشریح میں اختلاف، بس یہی ہے۔ مثلا آپ کسی بھی میڈیکل میں چلے جائیں، ایک ہی مریض کی دوائی ایک ہی شعبے میں 2 ڈاکٹر سے لینے چلے جائیں، ایک ہی مرض پر 2 ڈاکٹر 2 رائے دیتے ہیں، علاج ایک ہی مرض کا کرنا چاہتے ہیں لیکن رائے 2 دیتے ہیں، اور اسے قبول کیا جاتا ہے۔ یہ صرف عام انسانوں کے لیے مشکل مسئلہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ ایک حل شدہ مسئلہ ہے۔ معذرت چاہتا ہوں۔ تیسرا سوال، روزے کب اور کس پیغمبر کے دور میں فرض ہوئے؟ پچھلی امتوں میں روزہ کیسا ہوا کرتا تھا؟ اس بارے میں کچھ زیادہ معلومات تو نہیں، لیکن قرآن مجید میں چونکہ ذکر ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو ظاہر ہے
جن جن امتوں پر شریعت اتری ہے ان امتوں پر یقیناً روزے بھی ہیں، زیادہ کہ موجود ہے کہ یہود ان پر بھی روزے تھے، نصارہ پر بھی تھے، تو کم از کم قدر مشترک یہ ہے کہ جو آسمانی مذاہب ہیں، جب قرآن مجید میں ذکر آ گیا تو آسمانی مذاہب سب پر روزے یقیناً فرض تھے۔ کوئی اور سوال ہو تو جی۔ اچھا، کل میں نے ایک اشارہ عرض کیا تھا تو فتنے کے حوالے سے برادر کا سوال یہ تھا کہ قرآن مجید میں اولاد اور مال کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ تو فتنے کا ایک معنی کل عرض کیا تھا کہ فتنہ یعنی اس شے کو کہتے ہیں جو پیچیدہ ہو جائے، پیچیدہ۔ تو مال اور اولاد کو جو فتنہ کہا گیا اس کا بھی معنی یہی ہے، چونکہ آپ کے لیے مال اور اولاد اتنا پیچیدہ بن کے سامنے آتے ہیں کہ آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کے درمیان سے نکل کر اللہ تک کیسے پہنچا جائے۔ تو دوسرے لفظوں میں علماء نے اس فتنے کا معنی آزمائش کیا ہے، یعنی مال اور اولاد کے ذریعے آپ کو آزمایا جاتا ہے۔ تو ایک معنی جیسا کہ میں نے دیکھا بھی ہے، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور آغا محسن قرائتی نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ فرمایا، یہاں مال اور اولاد فتنے کا معنی آزمائش ہے، یعنی تمہیں اس کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ آزمایا جاتا ہے کیا مراد؟ اللہ نے تمہیں مال دیا تو آزمایا ہے کہ تم اس مال سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اللہ سے۔ بعض اوقات انسان مال کی وجہ سے خدا کو چھوڑ دے تو یہی آزمائش بن گئی۔ مثلا جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی سرکار کے پاس آتا اور کہتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے، میرے حالات چینج ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں اول وقت میں نماز میں آتا، اول وقت میں جماعت میں آتا، سرکار اس کے لیے دعا نہ کرتے، بار بار اصرار بڑھتا گیا، یا رسول اللہ دعا فرمائیں۔ سرکار دو عالم نے دعا فرمائی، کہتے ہیں حالات چینج ہونا شروع۔ آپ نے فرمایا یہ مسجد کے سامنے ایک دکان بنا لو۔ تو کہتے ہیں دکان تو پہلے اول وقت میں نماز، پھر تھوڑا تھوڑا میں جیسے جماعت قریب ہو جاتی تب آتا، پھر تھوڑا جماعت کا مثلا پہلی رکعت ختم ہو گئی، دوسری میں آ کے شامل ہو گیا، پھر تیسری رکعت، پھر آخری رکعت میں، پھر آخری میں یہ ہوا کہ جماعت میں ہی شامل چھوڑ دیا ہونا، آخر وقت میں یہ ہو گیا کہ وہ نماز ہی چھوٹ گئی۔ تو قرآن مجید میں آیت اتری کہ جب رسول تمہارے لیے یہ نہیں دعا کرتے تو اصرار مت کرو، کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی دیکھیں بعض اوقات دنیا کا نہ ملنا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے اس کے بدلے میں جو ہمیں خدا مل رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص غالباً اب چونکہ معصوم کی طرف واقعہ منسوب ہے اس لیے ڈرتے ڈرتے روزے کی حالت میں، جیسا کہ مجھے یاد ہے میں نقل بالمعنی کر رہا ہوں، کہتے ہیں معصوم سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں فلاں سفر پہ جاؤں، تو معصوم نے فرمایا نہ جاؤ، تمہیں نقصان ہوگا۔ تو وہ پھر بھی چلا گیا تو اسے مالی فائدہ ہوا، واپس آیا تو معصوم سے عرض کی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ نقصان ہوگا، میں تو گیا ہوں مجھے فائدہ ہوا۔ تو معصوم نے فرمایا فلاں نماز تمہاری قضا ہو گئی؟ تو متوجہ ہوا، کہنے لگا یابن رسول اللہ ہاں۔ تو فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ وہ نماز جو تمہاری قضا ہو گئی تمہیں اس منافع کیا، اگر تمہیں دنیا اور ما فیہا بھی مل جائیں تو وہ قضا نماز واپس نہیں آ سکتی۔ تو بعض اوقات ہم دنیا سے تولتے ہیں اس منفعت اور اس منافع کو، جبکہ وہ جو معنوی فائدہ ہونا ہوتا ہے اسے ضائع کر لیتے ہیں۔ تو اموال اور اولاد فتنہ بمعنی آزمائش ہے، تو دائماً ہم آزمائش میں ہیں، کبھی اولاد کے ذریعے کبھی مال کے ذریعے۔ تو جو قرآن نے کہا کہ ہمیشہ متوجہ رہو، یہ مال مل جائے یہ اولاد ہو تو اسے ہمیشہ خدا کے لیے چاہو، یعنی مال کو بھی خدا کے لیے چاہو، اولاد کو بھی خدا کے لیے چاہو، یعنی یہ مال بھی تمہاری دل تنگی کا سبب نہ بنے، یہ اولاد بھی تمہیں خدا سے دور کرنے کا سبب نہ بنے۔ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات۔ اچھا، برادر نے آج اشارہ کیا کہ شب جمعہ ہے، تو
تھوڑا سا دعا کے حوالے سے عرض کر دیا جائے تاکہ ہماری یہ گفتگو بھی مکمل ہو جائے اور انشاءاللہ آپ کی زحمات کو بھی سمیٹ لوں۔ سورہ غافر کی آیا نمبر 40 ارشاد پروردگار عالمین ہو رہا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ پروردگار عالمین ارشاد فرما رہا ہے اور تمہارا پروردگار یہ فرماتا ہے، قَالَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب یہ کہتا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا آیت کا انداز ہے۔ تمہارا رب تمہیں یہ کہہ رہا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کیا خبردار کرنے والی اور بیدار کرنے والی آیت ہے۔ ان الذین، تحقیق وہ لوگ، یستکبرون عن عبادتی، تحقیق وہ لوگ جو میری عبادت سے از روئے تکبر اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے سیدخلون جہنم داخرین، میں ان قریب انہیں جہنم میں داخل کر دوں گا اور ذلیل کرنے والا عذاب دوں گا۔ عبادتی لفظ کہا ہے، میں نے ترجمہ بھی اس کا یہی کر دیا، حالانکہ میرے سامنے جو ترجمہ ہے یہ تفسیر کوثر سے شیخ محسن علی نجفی صاحب کا ترجمہ ہے۔ انہوں نے اس یستکبرون عن عبادتی، عن عبادتی کا ترجمہ دعا کیا ہے، اور سب نے یہی ترجمہ کیا، یعنی یہاں عبادتی سے مراد دعا ہے، چونکہ پیچھے لفظ ادعونی آ رہا ہے تو اس عبادتی سے مراد دعا ہے۔ سورہ غافر آیا نمبر 40 میں عبادتی سے مراد دعا ہے۔ تو گویا اس آیہ مجیدہ سے یہ معلوم ہوا کہ دعا عبادت کا ایک مصداق ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے اسی معنی میں دعا کو عبادت کا مصداق قرار دیتے ہوئے کسی بھی ذریعہ مطہرات پہ اور روضہ رسول پہ دعا مانگنے کو شرک قرار دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ دعا بمعنی عبادت جو کہا گیا ہے، وہ جب دعا مانگی جائے اور جس سے پکارا جائے اس کے بارے میں دو عقیدے رکھے جائیں تب شرک ہے، کہ اسے رب اور خالق مانا جائے۔ جبکہ مطلقاً دعا مانگنا یہ شرک نہیں ہے، مطلقاً پکارنا شرک نہیں ہے، اس عقیدے کے ساتھ پکارنا شرک ہے کہ جس کو پکارا جائے اسے رب اور خالق مانا جائے۔ لیکن چلیں، ابھی چونکہ ہم اس دعا کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کا معنی پکارنا ہے، لیکن ہر پکار دعا نہیں۔ دعا کا معنی پکارنا ضرور ہے، لیکن ہر پکارنا دعا نہیں۔ وہ پکارنا دعا ہے جس میں پکارنے والے کو معلوم ہو کسے پکار رہا ہو۔ یعنی کیا مراد؟ فرماتے ہیں ادھر پکارنے والے کو پتہ ہو، کس چیز کا پتہ ہو۔ ایک لفظ میں سمیٹ رہا ہوں، جب پکارنے والا اپنے آپ کو سراپے نیاز سمجھ کر اس بے نیاز کو اپنے پورے وجود کا مالک مطلق سمجھ کر اسے پکارے تو اس پکارنے کا نام دعا ہے۔ یعنی ایک فقیر محض، ایک غنی محض کو پکارے
ایک بندہ محض ایک غنی مطلق کو پکارے، یعنی ادھر بندگی کا اظہار ہو اور اس کے مالک مطلق ہونے کا اقرار ہو۔ لہذا دعا زبان سے پہلے ہمارے حال پر طاری ہونی چاہیے۔ اسی لیے بہترین دعا وہ دعا ہے جو زبان سے پہلے ہمارے وجود اور ہماری آنکھوں سے جاری ہو جائے، یعنی لفظ بدل دوں، جو قال سے پہلے حال بن جائے۔ اسی لیے بہترین دعا ائمہ کی دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں میں بہترین اور سب سے کامل و اکمل دعا امیر المومنین کی دعائے کمیل ہے۔ شب جمعہ ہے، ماہ رمضان کی پہلی شب جمعہ، مولا کے ماننے والے شیعان علی، باب مدینۃ العلم کے ماننے والوں، علی باب مدینۃ العلم ہے، علی باب اللہ ہیں، باب اللہ، اللہ تک لے جانے والا در بھی علی ہیں، یہ معنی ہے، یہ باب اللہ ہے، یہ معنی ہے کہ اگر خدا کو ویسے پکارنا چاہتے ہو جیسا خدا کے شایان شان ہے تو خدا کی قسم خدا کو علی کی زبان سے پکارو۔ خدا کے شایان شان کیسے ہے اور خدا سے راز و نیاز کیسے کرنا ہے، بلکہ جملہ بدل دوں، خدا سے ناز کیسے کرنا ہے یہ تمہیں تمہارا مولا سکھا رہا ہے۔ مجھے بڑا پیارا جملہ لگتا ہے ایک ہمارے دوست کا، وہ کہتے ہیں کہ ہم مولا کی خلافت و امامت و افضلیت و برتری کو ثابت کرنے کے لیے خدا کی قسم کوئی اور دلیل پیش نہ کریں، صرف مولا کی دعائے کمیل ہی کافی ہے، جو بول کے، جو پکار کے کہہ رہی ہے اگر علی اللہ کا بنایا نہ ہوتا تو علی کی زبان سے دعائے کمیل جیسی عظیم دعا کبھی جاری نہ ہوتی۔ کون ہے جو خدا کو ایسے پکارے جیسے علی نے پکار کے سنایا ہے، جیسے علی نے پکار کے ہم سب کو سمجھایا ہے؟ ایسے ہدایت کے، ایسے مناجات کے سرچشمے صرف علی اور اولاد علی کی زبان سے جاری ہوئے۔ دعا اور دعا کے شرائط، حدود اور قیود ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں، امیر المومنین کا ہی کلام ہے کہ ما کان اللہ لیفتح باب الدعاء ویغلق علیہ باب الإجابہ۔ وسائل الشیعہ کی روایت ہے، ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ ایسے نہیں کر سکتا کہ دعا کا دروازہ کھولے اور قبول دعا کا دروازہ بند کر دے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نے حکم دعا تو دیا ہے لیکن قبول نہ کرے؟ فرماتے ہیں اگر اس نے دعا یعنی پکارنے اور مانگنے کا حکم دیا ہے تو وہ تمہیں دے گا بھی، شرط یہ ہے کہ ویسے مانگو جیسے وہ چاہتا ہے۔ لہذا اللہ کو پکارنے کا حکم جب خدا نے دیا ہے تو پکارو، ادعونی، مجھ سے مانگو۔ کیسے مانگو؟ ادعو ربکم تضرعا وخفیا، آیت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو عاجزی اور خاموشی کے ساتھ۔ لہذا دعا میں عاجزی، انکساری، اظہار بندگی، اس کے بڑے اثرات ہیں۔ دعا میں ہمیشہ اپنے گناہوں کو، اپنی عاجزی کو، انکساری کو، اپنے گناہوں کو، اپنے وجود کی لاچاری کو دیکھیں۔ چھوٹا سا وائرس ہے، ہم کتنے بے بس ہیں، کتنے بے بس ہیں۔ یہ ہے، یہ بے بسی، یہ بے کسی اس کی قدرت کاملہ کے مقابلے پہ کیا ہیں؟ لا يقبل الدعاء، لا يقبل اللہ دعاء قلب صاحن، اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا غفلت، دعا کی حالت میں دعا سے دوری، کیا پڑھ رہا ہوں،
کیا دعا کر رہا ہوں، تنگی دل کے ساتھ، اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہوئے دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہے۔ میں آپ سب نوجوان ہیں، ایک آپ کو تجویز دے رہا ہوں، خود برملا دے رہا ہوں، ممبر سے آواز بھی جا رہی ہے، اور میں نے اکثر جگہ پہ یہ عرض کیا ہے، آپ دعا پڑھ رہے ہیں نا، دعائے کمیل تھوڑی طویل دعا ہے، میں عرض کرتا ہوں، ماہ رمضان ہے، روزے کے بعد شب جمعہ ہے، طویل دعا ہے، پڑھنا چاہتے ہیں، مثلاً آپ نے تھوڑی دعا پڑھی، آپ پر ایک حال طاری ہو گیا، حالت گریہ میں آ گئے، آپ نے محسوس کیا کہ دعا کی وہ حالت آپ پر طاری ہوگی جو ہونا چاہیے، خدا سے راز و نیاز کی حالت طاری ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے اندر ایک بیگانگی آ رہی ہے، دعا کی نسبت تھکن آ رہی ہے، چھوڑ دیں۔ میں نے یہ بات ایک بہت بڑے ایرانی عالم آیت اللہ جوادی عاملی سے سنی، وہ فرماتے ہیں جس قدر دعا میں اپنے اندر حال کو حفظ کر سکتے ہیں اتنی دعا کر لیں، باقی چھوڑ دیں۔ اگر آپ کے اندر پھر رات کے کسی حصے میں حال پیدا ہو جائے کر لیں، سحری کے وقت پھر یہ حال پیدا ہو جائے پھر کر لیں، اپنے اوپر جبر نہ کریں، چونکہ جبر کرنے سے آپ دعا کی اس حالت سے خارج ہو جائیں گے جو مقصد دعا ہے۔ البتہ اگر کوئی دعا کی یہ حالت آخر تک قائم رکھ سکتا ہے رکھے، بہت بہتر ہے۔ بعض اوقات شیطان انسان کو ورغلاتا بھی ہے، انسان بیگانہ بھی کرنا چاہتا ہے، چونکہ شیطان تو نہیں چاہتا کہ انسان خدا کو پکارے۔ اگر اپنے اوپر یہ سختی کر کے اپنے اندر حالت دعا پیدا کر سکے بہت بہتر، اگر نہ پیدا کر سکے تو جس قدر یہ کہتے ہیں نشاط، خوشی کے ساتھ، زندہ دلی کے ساتھ دعا کر سکے اسی قدر کریں، اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہو سکے تو چھوڑ دیں۔ اب میں بھی آپ کے کہتے ہیں جو وعدہ کیا تھا اسی میں ہی ختم کرتا ہوں، اگرچہ بہت سارے پہلو پیش نظر تھے، انشاءاللہ دعا پر ایک مفصل گفتگو کل کریں گے۔ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔